बहुत पुराने ज़माने में बगदाद के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां एक नेक दिल कसाई अब्दुर्रहमान रहता था। वो अपने कारोबार में इंतहाई ईमानदार और परहेजगार था। सुबह सवेरे मस्जिद में नमाज अदा करना और फिर अपनी दुकान खोलना उसका मामूल था। उसकी दुकान गांव के बाजार में थी, जहां वो ताज़ा और हलाल गोश्त फरोख्त करता था। गरीबों की मदद करना और मुसाफिरों को खाना खिलाना उसकी आदत थी। गांव के लोग उसकी नेकी और ईमानदारी की वजह से उसे बहुत इज्जत देते थे। उसकी बीवी आमिना भी निहायत नेक और साबिर खातून थी। दोनों मिलकर एक सादा लेकिन पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे थे। उनके 2 बेटे थे, जो बाप के साथ कारोबार में मदद करते थे। अब्दुर्रहमान का कारोबार खूब चल रहा था और उसके पास एक छोटा सा मकान और कुछ जानवर थे। लेकिन एक साल कहत पड़ गया और पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई। खेतों में फसल नहीं होगी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा। जानवर बीमार होने लगे और चारा महंगा हो गया। अब्दुर्रहमान के पास भी जानवर कम होते गए और लोगों के पास गोश्त खरीदने के पैसे नहीं रहे। दिन ब दिन हालात बदतर होते गए। बाजार में कारोबार बंद होने लगा और लोग गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। अब्दुर्रहमान के घर में भी राशन खत्म होने लगा। बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। कहत के दिन लंबे होते गए और हालात मजीद खराब होते गए। अब्दुर्रहमान के पास सिर्फ एक बकरी बाकी रह गई, जिसका दूध बच्चों को पिलाया जाता था। उसने अपनी बीवी से कहा कि सब्र करो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत हारो। आमिना ने भी हौसला दिया और कहा कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। अब्दुर्रहमान रात को तहज्जुद पढ़ता और अल्लाह के हुजूर रोता। वो दुआ मांगता कि ए अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा ना रखना। उसने अपना आखिरी आटा भी एक बेवा को दे दिया, जिसके बच्चे भूखे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि तुम पागल हो, खुद के बच्चों को बचाओ। लेकिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह मेरे बच्चों का भी राज़िक है। एक दिन सुबह की नमाज के बाद एक फ़कीर उसके दरवाजे पर आया। वो बूढ़ा और कमज़ोर था, लेकिन उसके चेहरे पर नूर था। उसने पानी मांगा और अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन पानी लाकर दे दिया। फ़कीर ने पानी पिया और पूछा कि क्या खाने को कुछ है। अब्दुर्रहमान के घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों का आखिरी रोटी का टुकड़ा लाकर फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ने खाया और पूछा कि तुम्हारे अपने बच्चों ने खाया। अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह का मेहमान पहले, अल्लाह मेरे बच्चों को खिला देगा। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा कि ए नेक बंदे, अल्लाह की मदद करीब है, बस थोड़ा सब्र कर। फिर वो दुआ देकर चला गया और अचानक गायब हो गया। दोपहर के वक्त एक अजीब वाक़या हुआ। आसमान पर काले बादल छा गए, हालांकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग हैरान होकर बाहर निकल आए। फिर जोर की बारिश शुरू हो गई और पूरा दिन बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया और ज़मीन सैराब हो गई। लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। कहत ख़त्म हो गया था और उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। अब्दुर्रहमान ने सजदा शुक्र अदा किया और समझ गया कि फ़कीर कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो कोई वली अल्लाह थे, जिन्होंने उसके सब्र और ईमान को आज़माया था। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ गई। बारिश के बाद कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। सब्ज़ा उगने लगा और लोग वापस अपने कामों पर लग गए। एक दिन एक काफ़िला गांव से गुजर रहा था, जो दूर दराज इलाके से आ रहा था। काफ़िले का सरदार बीमार हो गया और उन्हें गांव में ठहरना पड़ा। अब्दुर्रहमान ने उनकी खिदमत की और उन्हें अपने घर में जगह दी। उसने अपनी वहीद बकरी ज़बह करके उन्हें खाना खिलाया। काफ़िले के सरदार ने पूछा कि तुम्हारी हालत तो खुद ख़राब है, फिर भी तुमने अपना सब कुछ हमें दे दिया। अब्दुर्रहमान ने कहा कि मेहमान अल्लाह की अमानत होता है और अल्लाह का बंदा कभी अपने मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देता। काफ़िले का सरदार बहुत मुतासिर हुआ और उसने अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं एक बड़ा ताजिर हूँ और मुख्तलिफ शहरों में मेरा कारोबार है। तुम्हारी नेकी और ईमानदारी देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो और वहाँ मेरे साथ कारोबार करो। अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैं तो एक सादा कस्साई हूँ, शहर में क्या करूँगा। ताजिर ने कहा कि मैं शहर में एक बड़ा गोश्त खाना खोलना चाहता हूँ और तुम्हें उसका निगरान बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे मुकम्मल यकीन है। अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी से मशवरा किया और उसने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश का सिला है। अब्दुर्रहमान ने ताजिर की पेशकश कबूल कर ली और कुछ दिनों बाद वो अपने ख़ानदान के साथ शहर चला गया। ताजिर ने उसे बाजार में एक बड़ी दुकान दी और सारा सामान फराहम किया।
عبد الرحمن نے وہاں بھی اپنی ایمانداری اور محنت سے کام شروع کیا۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ لوگ اس کی دیانت داری کی وجہ سے دور دور سے آ کر خریداری کرتے۔ چند سالوں میں وہ شہر کا مشہور قصائی بن گیا۔ اللہ نے اسے اتنی برکت دی کہ اس کے پاس خوب مال و دولت ہو گئی، لیکن اس نے اپنی سادگی اور تواضع کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا رہا۔ سالوں بعد جب عبد الرحمن بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کیسے قحط کے دنوں میں اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اس نے بتایا کہ کیسے ایک فقیر کی دعا سے بارش ہوئی اور کیسے ایک مہمان کی خدمت نے اس کی قسمت بدل دی۔ اس نے کہا کہ بیٹوں، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس بندے کو صبر کرنا چاہیے اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خواہ حالات کتنے ہی برے ہوں، اللہ پر توکل کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ ایمانداری سے کاروبار کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ عبد الرحمن کی کہانی پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے مثال کے طور پر پیش کرنے لگے۔ جب بھی کسی پر مصیبت آتی تو لوگ کہتے کہ صبر کرو، عبد الرحمن کو یاد کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا چرچا رہا۔ اس کے بیٹوں نے بھی اسی راہ پر چل کر کاروبار کو آگے بڑھایا اور غریبوں کی خدمت جاری رکھی۔ آج بھی وہ کہانی نسل در نسل سنائی جاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی ہو، اگر بندہ صابر رہے اور نیکی کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ عبد الرحمن کے بڑے بیٹے یوسف نے باپ کی وفات کے بعد کاروبار سنبھال لیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے باپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ کاروبار اچھا چل رہا تھا اور شہر میں ان کی دکان کی بہت عزت تھی۔ یوسف نے شادی کر لی اور اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ وہ اپنے بچوں کو بھی وہی اقدار سکھاتا جو اس کے باپ نے اسے سکھائی تھیں۔ ہر جمعے کو وہ غریبوں میں گوشت تقسیم کرتا اور مسافروں کی مدد کرتا۔ شہر کے لوگ اسے بہت عزت دیتے اور اس کی نیکی کے قصے سناتے۔ ایک دن شہر میں بڑی افراتفری مچ گئی کہ بادشاہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ بادشاہ سلطان ہارون الرشید اپنے وزیروں کے ساتھ شہر کا دورہ کرنے آ رہے تھے۔ پورے شہر کو سجایا گیا اور لوگوں نے استقبال کی تیاریاں کی۔ بادشاہ کے لیے شاہی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ شہر کے قاضی نے یوسف کو بلایا اور کہا کہ بادشاہ کی دعوت کے لیے بہترین گوشت کا انتظام کرو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ اگر کچھ غلطی ہوئی تو سخت سزا مل سکتی تھی۔ یوسف نے قبول کیا اور کہا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے یہ کام اچھے سے کرنے کی توفیق دے۔ یوسف نے دن رات محنت کر کے بہترین جانور منتخب کیے اور انہیں حلال طریقے سے ذبح کیا۔ اس نے خود گوشت کو صاف کیا اور اس کی تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شاہی باورچیوں نے اس کا گوشت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اتنا عمدہ گوشت انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دعوت کا دن آیا اور شاہی دسترخوان سجایا گیا۔ بادشاہ ہارون الرشید نے کھانا کھایا اور بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ گوشت کس نے فراہم کیا ہے؟ وزیر نے بتایا کہ شہر کا ایک قصائی یوسف ہے جو بہت ایماندار اور نیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یوسف کو جب بلاوا آیا تو وہ گھبرا گیا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنا عمدہ گوشت کیسے فراہم کیا؟ یوسف نے عاجزی سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور پوچھا کہ تمہارے باپ کون تھے؟ یوسف نے اپنے باپ عبد الرحمن کی پوری کہانی سنائی کہ کیسے انہوں نے قحط میں صبر کیا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ بادشاہ ہارون الرشید کہانی سن کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ سچے مومن تھے اور اللہ نے ان کی آزمائش کے بعد انہیں بلند کیا۔ تم بھی اسی راہ پر چل رہے ہو اور یہ بہت قابل تعریف ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو انعام دینا چاہا، لیکن یوسف نے عاجزی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو دولت سے زیادہ نیکی کو اہمیت دیتے ہیں۔
پھر بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا جس نے یوسف کی زندگی بدل دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو شاہی دربار میں گوشت کی فراہمی کا ذمہ دار بنایا جائے۔ یہ بہت بڑا عہدہ تھا اور اس کے ساتھ بہت عزت و احترام بھی آتا تھا۔ یوسف نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں تو ایک سادہ قصائی ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھا سکوں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص چھوٹے کام کو ایمانداری سے کرتا ہے وہ بڑے کام بھی اچھے سے کر سکتا ہے۔ تمہاری ایمانداری اور تقوی ہی تمہارا سب سے بڑا ہنر ہے۔ یوسف نے بادشاہ کا حکم قبول کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اسے یہ ذمہ داری اچھے سے نبھانے کی توفیق دے۔ یوسف نے شاہی دربار میں اپنا کام شروع کیا اور اسی ایمانداری اور محنت سے کام کیا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے منصب کا غلط استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے رشوت لی۔ وہ ہمیشہ بہترین معیار کا گوشت فراہم کرتا اور غریبوں کا خیال رکھتا۔ اس کی دیانتداری کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ حسد کرنے لگے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ سے جھوٹی شکایتیں کی کہ یوسف خراب گوشت فراہم کر رہا ہے۔ بادشاہ نے تحقیق کا حکم دیا اور جب سچائی سامنے آئی تو سازش کرنے والوں کو سزا دی گئی۔ یوسف کی ایمانداری ایک بار پھر ثابت ہوئی۔ سالوں تک یوسف نے اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائی۔ اس کے بیٹے بھی بڑے ہو گئے اور وہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلے۔ ایک دن یوسف بیمار پڑ گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں وہی نصیحت کی جو اس کے باپ نے اسے کی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹوں، دنیا کی دولت اور عہدے وقتی ہیں، جو چیز باقی رہتی ہے وہ نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، بس صبر کرنا اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے اپنے دادا عبد الرحمن کی کہانی دوبارہ سنائی اور کہا کہ یہ کہانی نسلوں تک سناتے رہنا۔ یوسف کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق زندگی گزاری۔ انہوں نے کاروبار جاری رکھا اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ بادشاہ نے بھی ان کی عزت کی اور انہیں ان کے باپ کے عہدے پر برقرار رکھا۔ شہر میں عبد الرحمن اور یوسف کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا تو لوگ یہ کہانی سناتے اور حوصلہ دیتے کہ صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ کہانی مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں ہر جگہ سنائی جاتی۔ نوجوانوں کو سکھایا جاتا کہ ایمانداری اور تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ خاندان نسلوں تک اسی راہ پر چلتا رہا۔ آج بھی جب لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اس قصائی خاندان کی کہانی یاد کرتے ہیں۔ یہ کہانی صدیوں تک زندہ رہی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ کیسے ایک غریب قصائی نے قحط میں صبر کیا، اپنا آخری کھانا مہمان کو کھلایا اور اللہ نے اسے بادشاہوں سے بھی زیادہ عزت دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور نیک اعمال میں ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے اور نیکی کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ اسے ضرور سرفراز فرماتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ جب بھی کوئی مایوسی میں ہوتا ہے تو یہ الفاظ یاد آتے ہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو ہر تاریکی میں روشنی دکھاتا ہے اور ہر مصیبت میں راستہ نکالتا ہے۔